کرتا دھرتا جو ہوتا ہے وہ جو سب کاموں کی ذمہ داریاں ہوتی ہے وہ ساری کی ساری غوث کے پاس ہوتی ہے. اب ابدال جو ہوتے ہیں تو یہ ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں مختلف جگہوں میں. مختصر سا میں آپ کو عرض کر دوں جی جی. جیسے کہ ابدال جو ایک جگہ پہ قائم نہیں رہتے، وہ مختلف جگہوں پہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن عموماً ان کے بارے میں آیا کہ وہ شام میں ہوتے ہیں اور کچھ یمن میں بھی ذکر آیا. وہ جیسے غار ایک مشہور ہے شام میں ہاں کہ وہاں پہ ان کا رات کو اجتماع ہوتا ہے اور تشریف فرما ہوتے ہیں صاحب. ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی حضور یہ شامیوں پہ لعنت کیجیے آپ. اچھا. تو آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس کے اندر تو ابدال ہوتے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو یعنی کہ یہ ابدال جو ہیں یہ ان کی کیا کوئی تعداد ہے مقرر کہ اتنے ابدال ہیں؟ دیکھیے اس کے بارے میں حدیث میں کبھی 40 کا لفظ آیا، کبھی 70 کا لفظ آیا. اچھا. تو ممکن ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف ہوتے ہوں. تو یہ پوری دنیا میں 40 یا 70 ہوں گے یا کسی ایک علاقے کے لیے؟ نہیں نہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں. ان کے مختلف علاقے تقسیم ہوتے ہیں اچھا. اور ان کے لیے ساری زمین سمیٹ دی جاتی ہے، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. صحیح. اچھا پھر ایک اوتاد ہوتے ہیں، ہاں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وطد کی جمع ہے، وطد کہتے ہیں کیل کو. کیل کو. صحیح. اور علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں جو میرے نزدیک زیادہ اتھینٹک ہے. جی. ان کی تعداد 7 ہوتی ہے. اچھا 7 ہے یہ. اور یہ زمین کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں 7 بر اعظم میں ہوتے ہیں ایک. اچھا. تو وہ اس کی کیل کی حیثیت ہوتی ہے، زمین کو ٹھہرا کے رکھتا ہے. یعنی کہ ایشیا کا الگ ہے، یورپ کا الگ ہے، ہاں. اس طریقے سے. ہاں. اچھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر وہ جو نجبا ہوتے ہیں جی جی. وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے وہ بھی اوپر سے سسٹم ہوتا ہے. اچھا. غوث ہے. جی. غوث کے پھر 2 وزیر ہوتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو غوث کا نام ہر زمانے میں عبداللہ ہوتا ہے، یہ ایک رینک ہے. عبداللہ. اچھا. اور قرآن کی اس آیت سے لیا گیا لما قام عبداللہ سادو یکون. ٹھیک ہے. اس آیت کو جی. ہاں تو یہ اس سے لیا گیا. اصل تو وہ اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. اس مقام غوثیت پر وہ پچھلوں کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور اگلوں کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر. ہاں. صحیح. آپ ہی منبع ولایت ہیں. سبحان اللہ. آپ ہی مصدر ولایت ہیں. اللہ اکبر. جس کو جو کچھ ملتا ہے آپ کی بارگاہ سے ملتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. ہر زمانے کا غوث آپ ہی کا غلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ہی کی عطا آپ کی بارگاہ سے ہی اس کو غوثیت ملتی ہے، صحیح. کہیں اور سے نہیں ملتی ہے. صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے منصب رکھا ہوا ہے. تو یہ غوثیت عظمیٰ جس کو کہا جاتا ہے وہ آقا علیہ السلام کے لیے. باقی ہر زمانے میں آپ کا نائب بھی ہوتا ہے. تو اب اس کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ایک کا نام عبد الملک ہوتا ہے اور ایک کا نام عبد الرب ہوتا ہے. یعنی یہ رینکس کے نام ہیں. اچھا رینکس کے نام. تو اب ممکن ہے جس کا نام عبداللہ ہو تو اس کا نام شاید ظاہر میں جو ہے وہ عبد الحادی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جس کا نام عبد الرب ہے تو ممکن ہے اس کا نام سلیم ہو، اور جس کا نام جو ہے عبد الملک ہے تو ممکن ہے اس کا نام فہیم ہو اصل نام. جیسے وہ چار جانب کی جو دلائی جاتی ہے فاتحہ، خواجہ عبد الکلیم مشرقی، وہ یہ عہدوں کے نام ہیں. عہدوں کے نام. اچھا. تو اس کے بعد جو ہے اس میں ایک دائیں جانب کا وزیر ہوتا ہے، ایک بائیں جانب کا وزیر ہوتا ہے. اچھا. اچھا بعض علماء نے لکھا کہ جو دائیں جانب کا وزیر ہوتا ہے اس کا مرتبہ کم ہوتا ہے بمقابلہ بائیں جانب کے وزیر کے. اچھا. ہاں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو دائیں جانب کا وزیر ہوتا ہے وہ عالم ملکوت میں تصرف کرتا ہے، اور جو بائیں جانب کا وزیر ہوتا ہے وہ عالم ملک میں تصرف کرتا ہے. صحیح. لیکن اس کے برعکس اچھا یہ قول جو ہے دائیں والا جو ہے جس میں دائیں کو افضلیت حاصل ہے یہ شیخ سیدنا شمس الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہے المفاخر علیہ میں. صحیح ہے. اور اسی طرح شیخ علامہ احمد کمشخانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے. اچھا بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ لیفٹ سائڈ والا جو افضل ہے. اچھا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. وزیر جو ہے لیفٹ سائڈ والا، کیونکہ یہ سلطنت دل کی ہوتی ہے اور اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. صحیح ہے. تو پھر جو ہے وہ لیفٹ سائڈ والا افضل ہے، تو اس کو کہتے ہیں وہ عالم ملکوت میں تصرف کرتا ہے، اور رائٹ سائڈ والا جو ہے عالم ملک میں یعنی کائنات میں تصرف کر رہا ہوتا ہے. اچھا. تو اس کے بعد پھر اگلے عہدے اس کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ لے لیجئے نجبہ لے لیجئے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی فضلہ ہوتے ہیں خاص، یعنی اولیاء کرام ہوتے ہیں. یہ اقطاب کی اقسام میں سے ہوتے ہیں. اچھا. جو مختلف علاقوں میں، بعض نے کہا کہ 12 کی تعداد میں ہوتے ہیں اور مختلف جگہ پہ پھیلے ہوتے ہیں. تو فیض الہی جب اترتا ہے تو سب سے پہلے غوث پہ اترتا، غوث سے تقسیم ہو کر جو ہے پھر ان وزیروں کے پاس جاتا، پھر باقی سب کے پاس جاتا ہے. ان وزیروں کا بھی کوئی عہدے کا نام ہے
یہ جو آپ نے جیسے بتایا عبدالرب وغیرہ، اس کے علاوہ جیسے قطب، غوث، یہ اس میں سے؟ ہاں ان کے نام یہی ہے، عبدالرب اور عبدالملک۔ عبدالرب اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وزیرہ فی السماء جبرائیل و میکائیل، صحیح، وزیرہ فی الارض ابو بکر و عمر۔ صحیح۔ تو اس زمانے میں چونکہ یہ دیوان کو اکثر جو یہ اولیائی فرشتے چلاتے تھے، تو اس لیے آسمانی وزیر ان کو قرار دیا گیا، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے سارے اپنے مرید داخل کر دیے اس میں، سب پھر تو وہ انسان ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ وزیر جو زمین والے اور آسمان والے ایک ہی جو ہے یہ بشری ہو گئے، تو اس لیے جو ہے وہ بشری جو ہے ملکوت کے معاملات میں اب تصرف کر رہا ہے، اور ملک میں بھی، اور ملک میں بھی وہ بشر تصرف کر رہا ہے۔ صحیح 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 صحیح۔ تو اب یہ اس طریقے سے ہو گیا کہ اولیاء کی اقسام میں تشریعی اور تکوینی، اور تکوینی میں سب سے افضل غوث جس کو قطب بھی کہا جاتا ہے، پھر ان کے دو وزراء، پھر نجبا، اور پھر ابدال، پھر اس کے بعد اوتاد، پھر ابدال۔ اچھا، اوتاد